میرے ساتھ نیوز کی گروپ ایڈیٹر شاہین صفائی صاحب موجود ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شاہین صاحب, ہمارے انتہائی اعلیٰ مرتبہ وزیر اطلاعات کائرہ صاحب نے آپ کی بھی مدح سرائی کی آج, اور میرے اوپر بھی انہوں نے کچھ کیچڑ اچھالا ہے. یہ خوف ہے, بوکھلاہٹ ہے, یہ کیا ہے؟ سازشیں, نادیدہ قوتیں, یہ ایک دو لوگوں کو یہ پرسنل اٹیک, یہ کیا ہے؟ ڈر گئے ہیں کہ عدالتوں میں وہ ڈبے کھلنے والے ہیں؟ یہ کیا ہے اس وقت ان کا مائنڈ سیٹ؟ ڈاکٹر صاحب, جب حکومتیں اس لیول پہ آ جائیں کہ وہ ایک یا دو لوگوں کو جن کا کام ہی یہ ہے میڈیا کا کہ وہ حکومتوں پہ کڑی نظر رکھے اور ان کی کرٹیسزم کریں, ان کی پرفارمنس کو جج کریں, اگر وہ ان پہ ڈائریکٹ اٹیک شروع کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے بالکل بینکرپٹ اور کھوکھلی ہو چکی ہیں, ان کے پاس کوئی اپنا ڈیفینس نہیں ہے. یہ سب میرا خیال ہے بالکل پینک کی باتیں ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے, ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چوری چکاری لوٹ پار کی ہے اب وہ کھلنے لگی ہے, عدالتیں آزاد ہے, وہاں ثبوت پیش ہوں گے, وہاں لوگ آ کے بیان دیں گے, اور اس کو یہ پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس کی پالیسی اختیار کی ہے کہ اٹیک کرو. اور آج تو انہوں نے فوج پہ بھی اٹیک کیا, آج انہوں نے ججز پہ بھی اٹیک کیا, آج انہوں نے وہ مطلب کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں سب کو چوروں کو پکڑو, سب کی اکاؤنٹیبلٹی کرو تو ہم ہماری بھی کرو, مطلب کسی کی نہیں کرتے تو پھر ہماری نہیں کرو, یعنی ہم بھی چور ہیں باقی سب بھی چور ہیں. یہ کوئی پالیسی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی, یہ پینک ہے ٹوٹل. اچھا شاہین صاحب, یہ قدموں میں زرداری صاحب کے بیٹھا تھا, یہ کب کی بات ہے؟ مجھے یاد نہیں, اور میں نے کہیں کوئی ڈیمینشیا کا سرٹیفکیٹ بھی جمع نہیں کروایا, اصلیت جعلی. یہ کب کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ بات بھی بالکل بے بنیاد بات ہے. اگر کوئی جاب لیتا ہے اور اس کو اگر پسند نہیں آتی تو وہ ریزائن کر دیتا ہے, یہ ایک آنریبل طریقہ ہوتا ہے. اور اس سے اگر کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے, کوئی بےایمانی کی ہے, کوئی چوری کی ہے, کوئی لوٹ پاٹ کی ہے, تو وہ سامنے آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس طرح کا اٹیک ہو کہ آ کے قدموں میں بیٹھ گئے. قدموں میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے, لیکن کیا کیا اس پہ؟ ریزائن کر کے چلے گئے کیونکہ وہ آپ ان کی پالیسی سے اگری نہیں کرتے تھے, اس لیے چھوڑ دیا. یہی ایک آنریبل طریقہ ہوتا ہے ہر آدمی کا. شاہین صاحب یہ بتائیں, یہ جو امپریشن اس وقت دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی جمہوری قدم بھی اٹھایا گیا, یا یہ ڈبے کھل گئے, یا عدالت نے کہا کہ جی یہ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ کتنے, اتنا پوچھ لیا, صرف کس کے اکاؤنٹ سے, کس کا پیسہ ہے, صرف اتنا پوچھ لیا, تو پاکستان ناک کھپے سے لے کے لاشیں گر جائیں گی, خدا نہ خواستہ یہ ایسا ہو جائے گا ملک ویسا. تو یہ اور سازشیں ہو رہی ہیں, اور فوج تو پیچھے, فوج شاید عدالتوں کی کھڑی ہو گئی ہے, اور اس قسم کی باتیں. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ میں نے وجود الدین احمد صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے ان کے لیے. دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جو اپنا آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ اٹیک ہر ایک کے اوپر کرو اور پھر اپنا ڈیفینس بیسٹ ڈیفینس اسی میں ہے. یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ جب یہ سب سامنے آئیں گی چیزیں, عدالت میں جب کیس آئے گا, عدالت کے سامنے جب ایویڈنس آئے گی, بینک آ کے خود ایویڈنس دے گا کہ یہ کس کس لوگوں کا اکاؤنٹ ہے, تو وہاں پہ کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کئی لوگوں نے انٹرویو کیے, بڑے بڑے ہائی پروفائل انٹرویو ہو رہے ہیں, کوئی جرنلسٹ, کوئی اینکر, کوئی ایک بنیادی بیسک سوال پوچھنے کو ان سے تیار نہیں ہے کہ صدر صاحب صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے, یہ اتنا آپ پہ الزام لگ رہا ہے, کیا آپ کے $60 ملین ہیں آپ کے یا نہیں ہے, یہ اکاؤنٹ آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا آج تک. اتنے بہت بے شمار سوال ہوتے ہیں, لیکن ایک جو اصلی سوال ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. یہ بتائیے گا کہ ایک سازش کوئی پک رہی ہے شاہین صاحب, یہ کون؟ یہ CIA ہے, ISI ہے, کوئی موساد ہے, را ہے, یہ کون سازش پکا رہا ہے کہ یہ کسی نے پیسے ڈال دیے جا کے سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ میں؟ یہ کون ہے مخاطب آپ کی نظر میں, کس کو کر رہے ہیں یہ؟ کوئی سازش نہیں ہے, اپنے کرتوت ہیں ان کے جو سازش ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کو معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ اب یہ کھلنے والا ہے. باقی تمام سیاسی فورسز جو ہیں, نواز شریف سے لے کے تمام لوگ جو ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یعنی پارلیمنٹ موجود ہے خود. لیکن وہ جو تاثر تھا شروع میں ہمارا کہ کچھ NRO کے وزراء کو اس سائٹ پہ کریں گے کہ اس کی وجہ سے پوری پیپلز پارٹی, پورا سیٹ اپ ہی اوپر نیچے نہ ہو جائے, ان سے کہیں گے عدالتوں میں اب جائیں, فیس کریں. ملک صاحب نے اچھا کیا, کل وہ بغیر پروٹوکول کے چلے گئے ایک عدالت کے اندر, رحمان ملک صاحب نے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک اندازہ تھا کہ ان سے کہیں گے آپ الگ ہو جائیں,
پھر وہ صاف ہو جائیں گے, عدالتوں سے واپس آ جائیں گے. یہ تو پورا سسٹم ہی شاید گرانے کے چکروں میں ہے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو یہ مستقل کہتے رہے کہ کوئی سازش نہیں ہے اور یہ ہم پیش کریں گے اور کرنا چاہیے. آپ نے رحمان ملک صاحب کا کہا, بالکل ٹھیک کہا کہ رحمان ملک صاحب نے جا کے عدالت میں پیش ہوئے اور وہ ان کے خلاف جو بھی کیس, ان کو میرا خیال ہے خود ذاتی طور پہ شاید ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو خطرہ ہے وہ نہیں جا سکتے عدالت میں, کیونکہ ثبوت تو اکثر عام سب کے سامنے موجود ہے. اگر ایک بینک کا چیئرمین جا کے امریکہ کی کانگریس کو ثبوت پیش کرتا ہے تو وہ تو ثبوت آلریڈی موجود ہے, اس کو کیسے کوئی ڈینائی کرے گا کسی عدالت میں جا کے. تو یہ صرف اس کو پریونٹ کرنے کے لیے پری ایمپٹیو ان کی پالیسی ہے کہ یہ ایسا اٹیک کرو کہ یہ صدر صاحب تو کہتے رہے ہیں پرائیویٹ اپنی محفلوں میں اور اب تو عام طور پہ کہ کھلے عام وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا گیا یا تو یہ پوری جمہوریت چلی جائے گی, پورا سسٹم لپٹا جائے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف ڈرا دھمکا رہے ہیں اور یہ سم کارڈ کا جو استعمال ہو رہا ہے ہر چیز الٹ جائے گی, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. تو ایک آدمی کے جانے سے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, پاکستان چل رہا ہے, اگر کوئی ایک اور چلا جائے تو کوئی پاکستان کو خطرہ نہیں ہوگا. شاہین صاحب بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات, اسلام آباد سے محمد صالح.